نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتموا الصیام الی اللیل صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب ملتان کے پروگرام ادراکیات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید افتخار علی گیلانی۔ ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ اس رمضان المبارک میں آپ کی خدمت میں یہ رمضان ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں سحر اور افطار کی کیا اہمیت ہے؟ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع سحر و افطار کی اہمیت ہے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ممتاز مذہبی اسکالر، ماہر تعلیم، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد معاویہ صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب ملتان۔ ڈاکٹر صاحب، سحر اور افطار کی بہت اہمیت ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روزہ مبارک کے سحر اور افطار، اس کی نہ صرف جسمانی ضرورت ہے، نہ صرف روحانی فیوز و برکات ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ جی، یعنی اس کی روحانی ضرورت بھی ہے، ہمیں حکم بھی ہے، اس کی روحانی فیوز و برکات بھی ہیں، اور دنیاوی ضرورت اور اس کے فوائد بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس حوالے سے بکثیر موجود ہیں، سحر اور افطار کے حوالے سے۔ تو عام طور پر یہ آپ کا جو اس پروگرام میں یہ جو آج کا موضوع ہے، اس توسط سے ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ لوگوں کے ہاں افطار کی فضیلت کے تو کافی توجہ ہے کہ افطار کی فضیلت ہے، افطار کراتے ہیں، لیکن آج کے پروگرام سے انہیں یہ بھی معلوم ہوگا سحر کی بھی بہت فضیلت ہے۔ اب جیسے افطار پارٹی کے ساتھ ساتھ اب سحری کی بھی سحر پارٹی جی، سحر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھایا کرو، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السحور اکلوہ برکۃ فلا تدعوہ، کہ سحری یہ سراپا، سحری کھانا یہ سراپا برکت ہے، سحری کھانا یہ سراپا برکت ہے، اسے ترک نہ کیا کرو، اسے چھوڑا نہ کرو۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سحری کرنا یہ باعث برکت بھی ہے۔ اور ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مسلمانوں کے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ یعنی ہمارے علم ہے نا کہ جی، اہل کتاب کے ہاں بھی روزہ ہے، روزہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہمیں معلوم ہوا کہ سحری یہ بنیادی فرق ہے ہمارے روزے اور ان کے روزے کے درمیان، تو ہم نے سحری کرنی ہے۔ قرآن کریم میں جو آیت مبارکہ اس حوالے سے آئی، ابھی آپ نے تلاوت فرمائی ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ وہ آسمان پر سفیدی اور وہ جو سیاہی ہے ان کے درمیان فرق ہو جائے، تو اس وقت تک تم کھا سکتے ہو۔ تو سحری کا وقت باقاعدہ بیان ہوا ہے، جی، سحری کا وقت باقاعدہ بیان ہوا ہے، اور اس میں یہ پھر ابھی احادیث سے پتہ چلا ہے کہ وہ جو وقت بیان ہوا ہے اسی وقت میں کھانا چاہیے، یعنی قرآن کریم کے نص موجود ہے کہ اس نص میں ہی ہمارا کھانا ہو، یہ نہ ہو کہ ہم پہلے کھا لیں، مطلب کہ رات کو 11 بجے 12 بجے کھا لیں، روٹین ہوتی ہے، یہ نہیں ہو۔ جی، سحری کا وقت بیان ہوا ہے تو اس وقت کھانا چاہیے، اور اس وقت کھانا برکت ہے۔ جب آپ زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہو گیا برکت ہے، تو اس کے لازمی طور پر
دنیاوی اور دینی فوائد کثیر ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے یہ سحری کرنے والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ جو شخص سحری کرتا ہے اس پر رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس سے میں پتہ چلا کہ سحری کرنی ہے۔ وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اور وہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرتے تھے اور پھر فوراً نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ درمیان میں کتنا وقت ہوتا تھا؟ ان کا کہ اتنا وقت ہوتا تھا کہ 50 آیات کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو وہ اب شارحین نے بتایا کہ وہ اندازاً تقریباً 5 منٹ لگتے ہیں۔ اگر وہ چھوٹی آیات ہوں اور 50 آیات کو ہم کریں تو وہ 5 منٹ 7 منٹ، یعنی سحری میں اور فجر کے اذان میں اتنا فرق ہونا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سحری کا وقت کیا، اور وہ سحری کرنی لازمی ہے، اس میں برکت ہے۔ تو جس طرح آگے میں اب عرض کرتا چلوں کہ افطار کے حوالے سے افطار کی فضیلت، جس طرح سحری کی یہ فضیلت اور اہمیت آئی ہے کہ سحری کرنی کتنی اہم ہے، اسی طرح افطار کی بھی ہے۔ افطار کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے ہیں، تاخیر نہیں کرتے، جلدی کرتے، کیا مطلب؟ یعنی جب افطار کا وقت ہوا اسی وقت افطار کرتے ہیں۔ افطار میں یہ اصول ہے کہ اس میں تاخیر نہیں کرنی، تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ یعنی اگر آپ کو بھوک نہیں بھی ہے تو جب افطار کا وقت ہے اسی وقت افطار کر لیں آپ، بھلے تفصیلی کھانا پھر بعد میں کھاتے رہیں یا پھر کھاتے ہی رہیں، لیکن وہ افطار کے وقت میں آپ نے کھانا کھانا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارا ہے کہ جو افطار میں جلدی کرتے ہیں ان لوگوں میں وہ لوگ خیر پر رہتے ہیں، سبحان اللہ، ان سے خیر نہیں نکلتا، وہ لوگ خیر پر رہتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ سے میں معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ افطاری کراتے ہیں، جو لوگ دوسروں کی افطاری کراتے ہیں، افطاری کرانے والے کے ایک تو یہ کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے اسے۔ سبحان اللہ، جو دوسروں کا افطاری کرائے جہنم سے آزادی اور کا اسے پروانہ مل جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ جب جو روزہ دار ہو وہ روزہ دار کو کسی اور روزہ دار کو روزہ کی افطار کرواتا ہے، اور اسی طرح کوئی شخص کسی مجاہد کو مدد کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اس نے جہاد کرنا ہے اور اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، تو روزے دار کو افطار کرانے پر اس روزے کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے، سبحان اللہ، جتنا اس کے روزے کے ثواب اتنا اسی کو ملے گا۔ اور اسی طرح مجاہد کے تعاون کرنے والے کو اس کا جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، اچھا، اس طرح کے حدیث کے بعد کچھ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ ساری بات کہ افطار کرانا یہ تو ہے اہل ثروت کے لیے، جو صاحب استطاعت ہیں، مال دولت رکھتے ہیں، چلو وہ تو اس فضیلت سے فائدہ اٹھا لیں گے، ہم کیا کریں گے جو نہیں کرا سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بیان فرمایا، کہا کہ روزہ افطار کرانے کے لیے بہت زیادہ کھلانا پلانا ضروری نہیں ہے، آپ اپنی استطاعت کے مطابق روزہ افطار کرائیں، خواہ وہ ایک کھجور ہو، سبحان اللہ، ایک دودھ کا ایک گھونٹ ہو یا ایک کھجور ہو، سبحان اللہ، اگر یہ بھی نہ ہو تو پانی کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کرا دے تو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نہیں، یعنی ایک کھجور ہو، ایک دودھ کا ایک گھونٹ ہو، وہ ہو جائے ٹھیک، اگر وہ بھی نہ ہو تو پانی سے، ہمارا دین کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے، اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو ہر ایک اپنے اپنی استطاعت کے مطابق کرنا ہے۔ اچھا، میں نے شروع میں بات کی تھی کہ روحانی فیوز و برکات تو ہیں، دینی فوائد فضیلت ہیں، ظاہر ہے کہ نص پر عمل ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک پر عمل ہو رہا ہے، دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ دنیاوی یہ ہے کہ سحری کے وقت کھانا کھانا وہ زیادہ تقویت کا باعث ہے جی، روزہ دار کے لیے، چونکہ اس نے مغرب تک بغیر کھائے پیے وقت گزارنا ہے، تو اس کے لیے زیادہ تقویت کا باعث یہ ہے کہ سحری کے وقت کھانا کھانا، یعنی بعد میں فرض کرو کہ وہ سورج طلوع ہونے کے بعد، جیسے کہ عام روٹین میں ہمارے ناشتے کا وقت، اس کی بدولت، اس کی بنسبت یہ زیادہ تقویت کا باعث رہتی ہے کھانا کھانا۔ اور یہ جو سحری کا وقت ہے یہ بڑا پرسکون وقت ہوتا ہے، یہ سحری کا وقت ہوتا ہے یہ بڑا پرسکون وقت ہوتا ہے، اور اس پرسکون وقت میں جب آپ کی ذہنی طور پر آپ پرسکون تو آپ کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے، اس وقت یہ نہیں کیا ہے کہ کھایا پیا بھی زیادہ لگتا ہے،
جی بالکل کھایا پیا بھی زیادہ لگتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا تعلق ہمارے دماغ کے ساتھ ہے، بالکل بالکل. تو یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ فوائد کتنے ہیں. جی بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد معاویہ صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو سے تشریف لائے اور سحر و افطار کی اہمیت اور فضیلت پر آپ نے بہت خاص طور پہ نصوص کے روشنی میں آپ نے اس کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی. آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ. جزاک اللہ خیر. ناظرین، سحر و افطار کی اہمیت اور فضیلت آج کا ہمارا موضوع تھا، اور ہمارے آج کے مہمان اسکالر محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد معاویہ جلندری صاحب نے اس موضوع پر بہت تفصیل سے اور نصوص کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو اس کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی سحر و افطار، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ رات کو 12 بجے 1 بجے کھانا کھایا پھر سو گئے، چلو جی ہم نے تو کھا لیا، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک پراپر ٹائم جو ہے سحری کا، اس میں ہم نے سحری کرنی چاہیے. اور افطار میں جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اس میں جلدی کرنی چاہیے، یعنی جو پراپر ٹائم ہے اسی ٹائم پر ہمیں افطار کرنا چاہیے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے. فی امان اللہ.